بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا دلچسپ اور انوکھا واقعہ آج ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا شیروں کے آگے ڈالے جانا، آگ میں محفوظ رہنا اور وفات کے 300 سال بعد امت محمدیہ کے ہاتھوں دفن ہونا، یہ سب کیسے ہوا؟ ان سب معجزات کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ سن 457 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر اور عمل رمل بتانے میں انتہائی ماہر تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے حقائق و واقعات سننے کو ملیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ یہ واقعہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایمان کے جگانے والے لمحے ہیں۔ یہ نبی کی ایمان افروز داستان ہے جو بتوں کے سامنے نہ جھکا۔ اس ویڈیو کے واقعات آپ کو حیران کر دیں گے۔ ابھی حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلموں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ شیرنی نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنے انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنائی، جس میں دونوں شیر آپ کے تلموں کو چاٹ رہے تھے۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی اور بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات کو ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو وہ اس کو بھول چکا تھا اور اس نے نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا، تم خواب بیان کر دو، ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو، ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے دروغے سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ دروغے نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے۔ شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار دروغے نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو وہ خواب اور اس کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے تصدیق کر دی کہ ہاں، میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ بخت نصر کے انتقال کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام دربار سے چلے گئے۔ بخت نصر کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اس کے دور میں دیوار پر جو پیشن گوئی لکھی گئی تھی
اس کا ترجمہ حضرت دانیال علیہ السلام نے کیا اور بتایا کہ اس کی حکومت کے گنتی کے دن رہ گئے ہیں، تمہاری حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر بابل پر دارا نامی بادشاہ حکمران ہوا۔ اس نے دانیال علیہ السلام کو اہم عہدے پر فائز کر لیا اور انہیں بہت اہمیت دیتا تھا۔ آپ کی کامیابی سے بعض درباری حسد کرنے لگے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو آپ علیہ السلام سے بدظن کر کے آپ کو تبدیلی مذہب کا حکم دلوایا۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ لوگ آپ کے غدار ہیں، آپ ان کو بلائیں اور اپنے دیوتاؤں کو ایک ماہ سجدہ کرنے کے لیے کہیں۔ اگر وہ نہ مانے تو شیروں کی کجال میں پھینک دیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب سنا تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا جہاں پہلے سے بھوکے شیر موجود تھے، مگر خدا کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ چند دن گزر گئے، آپ بھوکے اور پیاسے تھے۔ اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو، جو اس وقت کسی اور شہر میں تھے، ان کو وحی کے ذریعے کھانے کا انتظام کرنے کو کہا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میں دوسرے شہر میں ہوں اور دانیال علیہ السلام وہاں کنویں میں ہیں، میں کیسے ان کو کھانا پہنچاؤں؟ اللہ نے ان کو وہاں پہنچنے میں مدد فرمائی اور دانیال علیہ السلام نے کئی دن بعد سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے کہا، دانیال کا حال معلوم کرو۔ جب کنویں میں دیکھا گیا تو دانیال علیہ السلام آرام سے بیٹھے تھے اور شیر بھی ایک طرف آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کو باہر نکلوایا اور ان کی عزت کرنے لگا، لیکن بعض درباریوں نے دانیال علیہ السلام کو ختم کروانے کے لیے مزید سازشیں کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا درس دیا تھا۔ اس دور میں بادشاہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت کریں یا کم از کم ان کے بتوں کی پوجا کریں، ان کے آگے جھکیں۔ دانیال علیہ السلام نے بتوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے بعض درباریوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور بادشاہ کو برغلایا کہ یہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اور عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور بتوں کے آگے جھکنے کو کہا اور کہا کہ اگر وہ نہیں جھکیں گے تو انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دانیال علیہ السلام نبی تھے، وہ کیسے شرک کر سکتے تھے؟ انہوں نے بتوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ انہیں دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسا ہی معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا، اللہ نے آگ ان کے لیے بھی ٹھنڈی کر دی تھی۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، انہیں اپنے دربار میں عزت دی اور اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بلا خوف و خطر اللہ کی عبادت کی اور حق پر ڈٹے رہے اور اللہ نے آپ کو دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو 300 سال بعد دوبارہ دفنایا گیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ قصص الانبیاء میں ہے ترجمہ ابو اشعث احمری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کا علاقہ فتح کیا تو ان کی لاش مبارک کو ایک تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کی رگیں دھڑک رہی تھیں اور آپ علیہ السلام فرما گئے تھے کہ جو دانیال کے بارے میں رہنمائی کرے گا اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ بس جس شخص نے
حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا اس کو ہرکوس کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط مصحف بھیجا جو اس تابوت میں تھا۔ اس تابوت میں 10,000 درہم اور ایک انگوٹھی بھی تھی۔ انگوٹھی پر 2 شیر تھے جو سجدہ ریز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان کو دفن کر دو اور ہرکوس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے، اور درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو اور انگوٹھی تم رکھ لو۔ راوی حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب خشک سالی ہوتی تو لوگ دانیال علیہ السلام کی میت کھول دیتے اور بارش شروع ہو جاتی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی قبر کو بار بار کھول کر بے حرمتی کریں گے، اس لیے ہم نے فوراً انہیں دفنانے کا ارادہ کیا۔ رات کو 13 قبریں کھودی گئیں اور ان میں سے کسی ایک نے انہیں دفنا کر سب قبریں برابر کر دیں۔ اب ہمیں بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کون سی قبر میں دفن ہے۔ کسی نے راوی سے پوچھا کہ کیا معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا، اس کے اعمال کیا تھے، لوگ کیوں انہیں مقدس جاننے لگے؟ راوی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ جب انہوں نے امت محمدیہ کی برکتیں اور رحمتوں کے بارے میں سنا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، لہٰذا میری امت کے لوگ ان کی تدفین کریں گے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ایران میں موجود ہے۔